وہ نوجوان اویس جس نے قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو بنائی تھی، آج میری اویس کی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے گھر میں ملاقات ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے جو کل تحریک انصاف پنڈی میں لیاقت پارک کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے، کس طرح احتجاج کرے گی، کون کون وہاں پہنچے گا، یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی آج کی جو اپڈیٹس ہیں وہ تو میں نے اپڈیٹ دی نیا پاکستان سے، لیکن کوشش کرتے ہیں خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، بہت شکریہ۔ اویس وہ نوجوان جس نے قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو تو آپ سب نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بیکری کرسٹیز ڈونرز اس کے باہر رش لگ جاتا ہے، لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے پہنچتے ہیں، وہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ رش اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایک طرف محبت ہے، ایک طرف نفرت ہے، کہ لوگ کس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ نوجوان نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، ایون کہ ایسا اس سوسائٹی میں نہیں ہوتا کہ ایسے الفاظ کو فیملی سمیت جب فیملی ہو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن کس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے، اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا۔ لوگ وہاں کرسٹیز ڈونرز کے باہر پہنچتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے۔ پہلے دن تو جو ڈونرز تھے وہی ختم ہو گئے، وہ 3-4 دفعہ انہوں نے ڈونرز بنائے، پھر ختم ہو گئے، اور پھر شام کو پولیس پہنچ جاتی ہے، پولیس وہ ایریا فری کرواتی ہے کیونکہ وہاں رش ہو جاتا ہے، سڑک بلاک ہو جاتی ہے۔ سو آج بھی وہاں رش لگا ہوا تھا۔ آج دن ٹائم وکلا پہنچے سپریم کورٹ کے باہر، احتجاج کیا، وہ احتجاج ختم ہوتا ہے۔ جمعے کے بعد دوبارہ سے اس دکان کے باہر رش لگ جاتا ہے، آپ یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، اور پھر پریزنر وین پہنچتی ہے، پولیس کی باری نفری پہنچ جاتی ہے، اور خبر یہ ہے کہ وہاں سے کچھ نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا جو وہاں عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے لوگ ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف نفرت ہے۔ کسی کا نعرہ لگانا کون سا گناہ کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے، تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنا کون سا جرم ہے۔ 14 اگست والے دن بھی یہی دیکھا گیا کہ جس کے پاس تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا تھا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ خبر ہے کہ وہاں کرسٹیز ڈونرز کے باہر کچھ نوجوان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے آئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ گزری ہوں گی، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، لوگ لے کے جاتے ہیں پھول گلدستے، جیسے کسی دربار پہ جاتے ہیں، جیسے کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو لوگ جا کے رکھتے ہیں، اور لوگ جا کے پھر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر وہ وائس لاتے ہیں جو فائز عیسیٰ ہیں، وہ آواز تو آپ نے سن لی ہوگی۔ اس کے پیچھے نوجوان کون ہے، سب اس کی تلاش میں تھے۔ کل میں نے کچھ بتایا اس نوجوان کے بارے میں۔ اویس لڑکے کا نام ہے، 18 سال اس کی ایج ہے۔ اس کے علاوہ اس کے والد نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، والدہ ہیں، 3 بھائی ہیں۔ اس کے بعد آج جو انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی ہے، آج وہ میری اویس کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ یقین کریں کہ میں ان کے پاس گیا کہ ان سے پوچھوں کہ آج یہ فیملی کس کنڈیشن میں ہے۔ سو ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، جو بیکری ہے کرسٹیز ڈونرز، جس کے باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، جس کے باہر لوگ پہنچ رہے ہیں، اور جس نوجوان کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں، آج ایک چیز تو کنفرم ہوئی ہے کہ اس نوجوان کو اور اس کی فیملی کو اس بیکری کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں دی جا رہی، کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ اس کے بعد وہ نوجوان جہاں پہ نہیں آیا، کہاں پر ہے، میں نے والدہ سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن یہ فیملی اتنی سہمی ہوئی ہے، اتنی ڈری ہوئی ہے، یقین کریں کہ والدہ فیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کسی ایجنسی سے نہ ہو یا کسی ادارے سے نہ ہو۔ میں نے بتایا پھر انہیں کہ میں میڈیا سے ہوں، ماں جی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے بتائیں جو سچویشن ہے۔ تو ماں جی نے کہا کہ بیٹا میں اویس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی، میں کچھ نہیں بتانا چاہتی، ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، بہت سہمے ہوئے ہیں۔ ایون کہ ایک پردہ تھا، پردے کے آگے انہوں نے اس طرح پردہ آگے کر کے پیچھے سے بات کر رہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے میرے پاس سامنے آئی، سلام لی، کچھ باتیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے پردہ آگے کر لیا۔ اس کے گھر میں 3 یہ بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک بھائی کو جب یہ ویڈیو بنی اسی رات، یاسین نام ہے جس کو اٹھا لیا گیا تھا، تقریباً 14 دن وہ غائب رہے، لاپتہ رہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، اور یہ ویڈیو کافی پرانی ویڈیو ہے، 2 ماہ پہلے کی یہ ویڈیو ہے، جو آج
جو کل مطلب 2 دن ہوئے ہیں جو ریلیز ہوئی، سو انہوں نے کہا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس کنڈیشن میں آگے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں، ہماری فیملی ہمیں کالز کر رہی ہے کہ آپ کہیں چلے جائیں، کہیں چھپ جائیں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، میرے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، یہ والدہ کہہ رہی ہیں، اور آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، میں تمام لوگوں سے کہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ والدہ کے الفاظ سے۔ اب والدہ اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی تکلیف اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں بتانا چاہ رہی تھی، جو اس کے ایک بیٹے جس کا نام یاسین ہے، جو ان کے ایک بیٹا یاسین اس کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں، جس کا اویس جس کا والد سر پہ نہ ہو وہ کس طرح گھر چلتا ہوگا۔ اویس اپنے گھر کا سرکل چلانے کے لیے جاب کرتا تھا، لیکن وہ جذبات میں اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، اور وہ فیملی آج تک یہ چیز بھگت رہی ہے۔ 2 چھوٹے سے کمرے تھے جس میں یہ فیملی رہ رہی ہے۔ سو والدہ بہت پریشان تھی، آج بھی پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ میری ان کی والدہ سے بات ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اگر کوئی بھی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو میں آج ان کے گھر پہنچا، ملاقات ہوئی والدہ سے۔ مائیں سب کی سانجھے ہوتی ہیں، اللہ کسی پہ ایسا وقت نہ لے کے آئی۔ ایک تو آپ کو اویس کے بارے میں بتانا تھا، وہ لڑکا جس نے قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو بنائی۔ یہ چیزیں میرے پاس آج کلیکٹ ہوئیں، سو آپ تک یہ پہنچا دی۔ اب میں بات کرتا ہوں لیاقت باغ، جو پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ آج صبح وکلاء کا سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ تھا، اس کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچ کے ہم ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے تو پولیس کے 2 SHO آ گئے اور کہا یہاں سے فوراً چلے جائیں، نکل جائیں یہاں سے، نہیں تو آپ کو پکڑ لیں گے۔ ہم سائڈ پہ آ گئے، جو وہاں تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ سائڈ پہ چلے گئے، وکلاء سائڈ پہ چلے گئے۔ سو کل تحریک انصاف کی کال ہے وہاں پہنچنے کی، لیکن ابھی یہ انفارمیشن ہے کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ دفعہ 144 میں یہ ہوتا ہے کہ 5 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سو تحریک انصاف کہ کل پروٹیسٹ میں ممکنہ یہ ہے گرفتاریاں ہوں گی، اگر لوگ اکٹھے ہوئے تو شیلنگ ہوگی، حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن پنڈی کے لوگوں کا جذبہ عروج پہ ہے۔ پنڈی میں خواتین، طیبہ راجہ میں نام لیتا ہوں، اس کے علاوہ یہاں سے ایک MPA ہیں تنویر اسلم راجہ، یہ گلی گلی میں گئے، پمفلٹ بانٹے، جا کے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کل ضرور پہنچنا ہے، کل احتجاج میں ضرور پہنچنا ہے۔ لیکن لیاقت باغ کے جو اطراف ہے، لیاقت باغ کے میں 3 اطراف کہوں گا، تینوں اطراف میں پولیس کی باری نفری تھی، پولیس کری تھی، سول میں لوگ تھے، اور وہاں کل کیا منظر ہوتا ہے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، اور ابھی سے ہی اس کے جو سائڈز ہیں، ہوٹل والے بتا رہے تھے کہ ہمیں آ کے بتایا گیا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جو لیاقت باغ کے آمنے سامنے ہوٹل ہیں، کافی ہوٹل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں آ کے یہ انفارمیشن دی گئی ہے، ہمیں یہ آ کے یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہاں کوئی بھی آپ کے پاس اسٹے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ہوٹل حال ہی ہے، ایون کہ یہ کہا کہ فیملیز بھی اسٹے نہیں کر سکتی۔ سو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ ابھی وہ جو سائڈز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، جو میٹرو بس اوپر سے گزرتی ہے اسے بند کر دیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے۔ یہ احتجاج تو ہو گیا ہے، جو لوگ آپ جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احتجاج ہو گیا ہے، آپ نے اس احتجاج کو خود کامیاب بنا دیا ہے۔ باقی علی امین گنڈا پور نے اپنے MPs کے ساتھ ملاقات کی، اور کل MPs یہاں پہنچیں گے۔ ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے MNAs نہیں پہنچیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ ہم اپنے MNAs کو محفوظ کریں۔ سو تحریک انصاف کی جو MNAs ہیں وہ نہیں پہنچیں گے، لیکن عہدیدار پہنچیں گے، یوتھ ونگ پہنچیں گی، اس کے علاوہ خواتین پہنچیں گی، باقی وہ لوگ جو MNAs نہیں ہیں وہ پہنچیں گے۔ کل کا احتجاج کیسا ہوتا ہے آپ کو بتائیں گے، لیکن پنڈی جو ہے، پنڈی تیار ہے، ہمیشہ پنڈی کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ اگر 8 فروری کی بات کریں تو پنڈی ڈویژن تمام کا تمام تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، اور تمام کا تمام پنڈی ڈویژن فارم 47 کے مطابق ہرا دیا گیا۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو اب تک پہنچانی تھی۔ باقی کل لیاقت باغ کے بارے میں، کل لیاقت باغ کے باہر ماحول کیا ہوتا ہے، وہاں کیا منظر ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، صورتحال کیا ہوتی ہے، کس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں، کس طرح شیلنگ ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوئی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔